الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومختومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، بھائیو اور ساتھیو، مصائب اور مشکلات کے اندر ایک ایسی خاص بات ہوتی ہے کہ جس بندے پر بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی اور مشکل حالات آتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہی دکھ میں ہوں، باقی سارے تو بہت سکھ میں. یہ ایک اصولی بات آپ کو بتا رہا ہوں، سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اپنی پریشانی ہر بندے کو بہت بڑی لگتی ہے اور دوسری کی بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی اتنا زیادہ محسوس نہیں کیا جا سکتا جتنا کہ اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے جس پہ وہ حالات گزر رہے ہوتے. تو اس لیے تکلیف میں مبتلا ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت اذیت ہوں، باقی سارے تو بڑے مزے میں.
حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. سب کے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ دکھ ہیں. غریبوں کے اپنے دکھ ہیں، امیروں کے اپنے دکھ ہیں، مڈل سٹینڈرڈ والوں کے اپنے دکھ ہیں، دنیا والوں کے اپنے دکھ ہیں. دین والوں کے ہوتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. صحیح کہہ رہا ہوں میں. بچت ہوئی. الحمدللہ اللہ بچا کے رکھتے ہیں نا. تو ساری دنیا دکھوں میں ہے. یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. اب میں نے یہ جو بات کہی نا کہ دین والوں کے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اوپر مصائب نہیں آتے، مشکلات نہیں آتی، تکلیفیں نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مشقت، تکلیفیں، مشکلات کس پہ آتی ہیں؟ تو حضور نے برجستہ فوراً ارشاد فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ تکالیف اللہ کے نبیوں پہ آتی ہیں. مشکلات آتی ہیں ان پہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ تو پکی ٹھکی بات ہے. لیکن وہ آتی ہیں، لیکن آ کے پھر اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ تکلیفیں، وہ مشکلات جب نیک لوگوں پہ آتی ہیں نا تو ان کو ڈسٹرب نہیں کر پاتی، ان کا سکون نہیں چھین پاتی. جس طرح دنیا داروں کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ چھوٹی سی پرابلم آئی اور جناب راتوں کی نیندیں اڑ گئی، دن کا چین اور قرار اڑ گیا، سکون برباد ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ والوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، دین والوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. اور یہ تو عقلی سی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، بڑی سادی سی بات ہے. میں نے آپ کو ایک دو مرتبہ وہ واقعہ سنایا ہے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے غلام سے ایک بات پوچھا تو انہوں نے سب سے ہی، لیکن درست جواب جو ہے وہ ایک ان کا جو خاص غلام تھا، اس کا نام بھی محمود تھا، ایاز. اس نے وہ کہا کہ میں بتاتا ہوں جی آپ کو. پوچھا کیا تھا؟ انہوں نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے ہاتھ میں ہو تیر کمان اور ساری کائنات ہو اللہ کے نشانے پر، بچے گا کون؟ یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہو تیر اور کمان اور ساری کائنات اللہ کے نشانے پہ ہو، بچے گا کون؟ تو ایاز نے کہا تھا وہ جو بغل میں ہوگا. کون بچے گا؟ سارا جہان نشانے پہ ہوگا، بچے گا وہ جو پہلو میں ہوگا، جو بغل میں ہوگا. اسی طرح دنیا کے اندر مبتلا سارے لوگ نشانے پہ ہوتے ہیں، تکلیفوں کے نشانے پہ، مشکلات کے نشانے پہ، مصائب کے نشانے پہ. اور اللہ والے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت کے سائے میں جو ہوتا ہے وہ بچا بچایا ہے، وہ تو نہ ہی اللہ بچایا ہے سمجھو. وہ بچا بچایا ہے، اس کا کسی نے کیا بگاڑ لینا ہے. اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اس کی نگہبانی فرماتے ہیں، اللہ اس کا خیال کرتے ہیں، اللہ اس کا لحاظ کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ تکالیف جو ہوتی ہیں وہ سب پہ آتی ہیں، لیکن سب پہ اثر انداز نہیں ہوتی. آتی سب پہ ہے، کسی پہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، کسی پہ کتنا ہوتا ہے، کسی پہ کتنا ہوتا ہے، اور سب سے کم اثر نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ اللہ والوں پہ ہوتا ہے، دین والوں پہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ محفوظ اللہ کے محبوب بندے رہتے ہیں. شیطان تو ڈراتا ہے، چھوٹے سے بھی حالات آئے نا تو وہ خوب اچھی طرح سے بریفنگ کرتا ہے، مایوس کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، ڈراتا ہے. اس کا یہ ہتھیار ہے، اللہ سے دور کرتا ہے. اور اب دیکھیں بات یہ ہے، ایک سادی سی بات ہے، ایک آدمی میرے قریب ہے تو میری باتیں سنے گا، آپ کے قریب ہے تو آپ کی باتیں سنے گا، کسی بڑے دنیا دار آدمی کے دولت مند کے قریب ہے اس کی باتیں سنے گا، کسی پولیس والے کے قریب ہے تو اس کی سنے گا، میڈیا کے قریب ہے تو ان کی سنے گا. جس کے قریب ہوگا اسی کی سنے گا نا. تو اب یہ آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ آپ کس کے زیادہ قریب ہیں، رحمان کے زیادہ قریب ہیں یا شیطان کے زیادہ قریب؟ تو جس کے آپ قریب ہیں اسی کی سنتے ہیں. اگر رحمان کے قریب ہوتے تو رحمان کی تسلیاں آپ کو سمجھ میں آتی.
رحمان کا دیا ہوا حوصلہ آپ کو یقین دلاتا، رحمان کی باتیں آپ کی زندگی کو حوصلہ فراہم کرتی، لیکن جب آپ رحمان کی بجائے شیطان کے قریب ہیں تو شیطان تو حوصلہ نہیں دیتا، شیطان تو گناہوں پہ حوصلہ دیتا ہے، باقی وہ تو مایوس کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، اللہ سے مایوس، وہ خود بھی مایوس ہے اور لوگوں کو بھی مایوس کرتا ہے۔ لفظ ابلیس کا معنی ہی مایوس ہے، تو وہ مایوس کرنے والا بھی ہے، مایوس ہونے والا بھی، اس کا کام ہی مایوسیاں پھیلانا ہے۔ تو اب جو عام لوگ ہوتے ہیں دنیا کے بکھیڑوں میں مبتلا، وہ شیطان کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی پریشان ہو گئے، تکلیف میں مبتلا ہو گئے، مصیبتوں میں آ گئے اور سکون اور قرار کھو گیا، اور پھر یہ فقر اور آج کل کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے معاشی کرائسس جس کو کہتے ہیں، معاش کا مسئلہ، رزق کا معاملہ، رزق کی تنگی کا معاملہ، یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے یار۔ ویسے تو آج کل یہ عالمی سطح پہ پوری دنیا ہی اس میں مبتلا ہے، یہ صرف جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ جو تکلیف میں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کل ہی تکلیف سے، باقی سارے بڑے سکھ، جنہیں سکھ بک میں کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ڈالر ہے جن کا اپنا ڈالر ہے نا وہ بھی دکھ میں ہی ہے، ہاں سکھ میں وہ بھی نہیں ہے، ان کے اپنے قسم کے دکھ ہیں، ان کے ذرا دکھوں کی علیحدہ کیٹیگری ہے۔ تو اب ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ مہنگائی صرف پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر مختلف رنگوں میں، مختلف انداز سے، مختلف معاملات ہیں، ساری دنیا تکلیفوں سے بھری پڑی ہے۔ اب ان حالات میں جبکہ ساری دنیا میں یہ مصیبتیں، یہ تکالیف، یہ رزق کی تنگی، یہ مسائل ہیں، تو اللہ کے نبی نے ہمیں ایک خبر دی ہے بڑی اہم قسم کی۔ ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فرمایا فقر ایسی چیز ہے کہ وہ بعض مرتبہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ رزق کی تنگی، معاش کی تنگی، کھانے پینے کے معاملات میں تنگ دستی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، گناہوں تک تو بڑا آسانی سے پہنچا دیتی ہے نا۔ یعنی آپ دیکھیں معاشرے کے اندر اگر یہ چوریاں، ڈکیٹیاں، چھینا جھپٹی، جرائم عام ہو رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ بے روزگاری، تنگ دستی، رزق کی تنگی۔ اور اگر زنا، بدکاری، فحاشی، بے حیائی اور عریانی عام ہو رہی ہے، یقین کر لیں، آپ دیکھ لیں جائزہ لے کے، تو اس میں بھی یہی کچھ، رزق کی جتنی تنگی ہوتی چلی جاتی ہے اتنی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، اتنا جسم بک رہا ہے، اتنا بے حیائی اور فحاشی عریانی پروان چڑھ رہی ہے، پوری دنیا کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ سارا کچھ جو ہے بنیاد کیا ہے؟ فقر، تنگ دستی۔ اور جب وہ تنگ دستی جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، پہلے انسان سے اس کے نیک اعمال چھینتی ہے، اس کا اخلاق چھینتی ہے، اس کا کردار چھینتی ہے، اور اس کے بعد پھر بالآخر اس کا ایمان بھی چھین لیتی ہے۔ اور آج پوری دنیا کا کفر ایک منظم طریقے سے یہ سازش اور کوشش کر رہا ہے کہ خاص طور پہ مسلمانوں کو بھوکے مار کر ان کا ایمان چھین لیا جائے، ان کو اتنا ترسایا جائے، اتنا تڑپایا جائے روٹی کے لیے، رزق کے لیے، کہ آخر میں یہ خود یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ بھائی جو منوانا ہے منوا لو، جو کرنا ہے کر لو، جو کہلوانا ہے کہلوا لو، روٹی تو دو، آپ کی بڑی مہربانی۔ اس نہج پہ لایا جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ۔ کئی علاقوں میں جہاں پہ پسماندگی حد تو گزر رہی ہے، وہاں پہ حادثات ہوتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، کہیں کوئی قدرتی وہاں پہ یہ لوگ سب سے پہلے پہنچتے اور لوگوں کا ایمان چھینتے، دیکھتے ہیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، چند ہزار روپے لگا کے ان کو معمولی سا جھونپڑا سا بنا دو، ان سے جو مرضی کہلوا دو، ان کا ایمان چھین لو۔ اور یہ مشینریاں اور یہ کفریہ طاقتوں کی بنائی ہوئی NGOs یہ ایسے علاقوں میں باقاعدہ منظم طریقے سے بظاہر رفاہی کام کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر جناب لوگوں کی خیرخواہی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پسے پردہ یہ ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ساری NGOs کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت ساری اکثریت NGOs کی ایسی ہے جو بین الاقوامی قوتوں کی فنڈنگ پہ چلتی ہے اور ان کے مقاصد انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی اس کی جدید تعبیر و تشریح کو اگر آپ محسوس کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی عالمی سطح پہ پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کے ایمان کو چھیننے کے لیے یہ حربہ اختیار کیا جاتا ہے، ان کے فقر کو، ان کی معاشی تنگی کو
ہتھیار بنایا جاتا ہے، ذریعہ بنایا جاتا ہے، اس کے اس مس پوائنٹ کو یوز کیا جاتا ہے، ان کے اس ویکنس پوائنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ سامنے ہوتا ہے۔ لوگوں کو پہلے ہی نہیں کلمہ آتا تو رئی سے ہی کسر بھی نکل جاتے، ان کو کفر میں مبتلا کر دیا جاتا۔ تو اس لیے اس کی کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ مصائب آتے کیوں ہیں، مشکلات آتی کیوں ہیں، پریشانیاں آتی کیوں ہیں۔ پریشانیاں محلے والے نہیں لے کے آتے، پریشانیاں ساری آسمان سے نہیں اترتی، پریشانیاں ساری کی ساری رشتہ دار نہیں آپ کو دے جاتے۔ تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ پھلیوں مکھانوں کی طرح لوگ بانٹ نہیں رہے ہوتے کہ اللہ نے آنے سے آنے لے جاؤ، نہیں، قرآن بتا رہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ جس طرح تم رزق کما کے لاتے ہو، روٹی کما کے لاتے ہو، پیسے کما کے لاتے ہو، آمدن گزارے کے لیے کما کے لاتے ہو، روزگار کما کے لاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشکلات ہیں یہ بھی تم ہی کما کے لاتے ہو، یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی ہی کمائی ہے جو تمہیں پہنچتی ہے مصیبت بن کے، جس کی وجہ سے تمہیں تکلیفوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ ابھی یہ 2-4 دن پہلے میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ایک بندے نے بڑا معصومانہ سمجھتے ہیں نا، بڑا معصومانہ آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ میں 22 کروڑ عوام کا وہ بد نصیب فرد ہوں، 22 کروڑ عوام کا وہ بد نصیب باشندہ اور فرد ہوں کہ جس بیچارے کا کوئی قصور نہیں، نمانہ بیچارہ، جس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، جس نے ملک کو نہیں لوٹا، ملک کو تو انہوں نے لوٹا ہے، تباہی انہوں نے پھیری ہے، عیاشیاں انہوں نے کی ہیں، میں تو غریب بندہ ہوں، سارا لکھ کے نا اس نمانے معصوم نے کہ میں کچھ نہیں کیتا، میں کچھ نہیں کیتا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، آخر چلے دا بس میں تو انہوں نے ووٹ ہی دیتی سی، ہاں ووٹ دیتی سی، بس انہوں نے ووٹاں دے کے انہوں نے کرسی تے لٹن لی پایا سی، بس وہ میرا ہور کوئی قصور نہیں۔ سبحان اللہ، پیچھے رہ کی گیا پھر، آپ نہ لٹیا تو کسی نے لٹن لی اگے کر چھڑے۔ ہم اتنے معصوم اور اتنے نمانے ہیں ماشاءاللہ کہ ساڈا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں کوئی کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا قصور ہے، کہتے نہیں اسی کی کیتا ہے، تو کیتا تسی کچھ نہیں، ساری معصومیت بیان کر کے آخر کہتا ووٹ بس دیتی سی انہوں نے، یہ ووٹ دی، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ اس سے بڑا جرم اور کیا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ نہیں، تمہیں پتہ ہے یہ دین کے خیر خواہ نہیں، تمہیں پتہ ہے انہیں دین کا نہیں پتہ، انہیں ملک سے کوئی خیر خواہی نہیں، انہیں کسی قسم کا اللہ کے دین سے یا ملک و ملت سے کوئی درد نہیں ہے ان کو، اس کے باوجود تم لوگ ان کو اپنا نمائندہ بنا کے سر پہ بٹھاتے ہو، کرسیاں ان کے حوالے کرتے ہو، ابھی کہتے ہو قصور ہی کوئی نہیں۔ تو جب جوتے پڑنے کا وقت آتا ہے پھر ہم سارے مظلوم بن جاتے ہیں، اور جب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے معاملہ اس وقت ہم سارے جناب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کلفیوں پہ سودا کر لیتے ہیں، ایسے بیوقوف ہیں۔ وہ مشہور ہوا تھا نا قیمے والا نان، کوئی بریانی کھا رہا ہے، کوئی قیمے والا نان کھا رہا ہے، کوئی جناب 10 روپے لے رہا ہے، کوئی فریج لے رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل لے رہا ہے، کوئی گلی بنوا رہا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جناب اپنا ضمیر بیچ دیتے ہو، اپنی رائے بیچ دیتے ہو، جس طرف کوئی لگاتا ہے اس طرف لگ جاتے ہو۔ تو بہرحال اس کا نتیجہ پھر آج نہیں نا، عرصے سے بھگتتے چلے آ رہے ہیں، بھگتتے چلے آ رہے ہیں، بھگتتے چلے آ رہے ہیں، لیکن 100 گنڈے بھی کھا لے، 100 جوتیاں بھی کھا لی ہیں، پھر گل ہوتے دی ہوتے ہی رہی۔ ہم نہیں بدلے، ہم اتنے جوتے کھانے کے بعد بھی ابھی الیکشن ہو جائے نا، یہ 3 دن کے بعد ہماری اوقات وہی رہنی ہے۔ ہم اپنی قومی سطح پہ اپنی سوچ، اپنی رائے، اپنی فکر کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہماری عجیب ذہنیت اور سوچ بن چکی ہے، میڈیا پروپیگنڈا کر کے جس کو ہیرو بنا دے وہ ہیرو، جس کو زیرو بنا دے وہ زیرو۔ ہماری اپنی تو کوئی سوچ ہی نہیں، ہم اپنے ترازو میں تو کسی کو تولتے ہی نہیں، خود سے تو دیکھنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ جس کے پیچھے دیکھتے ہیں 4 بندے چل رہے ہیں اس کے پیچھے ہم بھی دوڑ لگا دیتے ہیں۔ وہ نفحت العرب میں ہم ایک واقعہ پڑھا کرتے تھے بڑا مشہور، کہ وہ ایک بندہ تھا جھوٹ بولتا تھا، اس کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، تو ایک دن اس کو مذاق کی سوجی تو اس نے جناب
اپنے دروازے میں کھڑے ہو کے نا شور مچانا شروع کر دیا، نیاਣیوں سیاਣیوں نال دی گلی شہ ونڈی دی ہے، نیاਣیوں سیاਣیوں نال دی گلی شہ ونڈی دی۔ اب وہ شور مچا رہا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں اور بڑے بھی آج کل تو ماشاءاللہ، تو وہ جناب لین لگی ہوئی ہے، وہ سارے پچھلی گلی میں جا۔ اب وہ اتنی کثرت سے لوگ آ جا رہے تھے کہ یہ جو کہہ رہا تھا نا نیاਣیوں سیاਣیوں، اس کو حالانکہ بولا اس نے جھوٹ تھا، پکا پتا ہے کہ کوئی شے نہیں ونڈی دی، لیکن 2-4 منٹ کے بعد بندوں کی کثرت دیکھ کے تے آپ ہی ٹر پیا کہ میں بھی لے آواں جا کے، تو پاواں مطلب سچی مچی نہ ونڈی دی ہوئے۔ یعنی وہ لوگوں کی بھیڑ چال دیکھ کے، ان کا گیدرنگ دیکھ کے، ان کا رش دیکھ کے جھوٹ بولنے والے کو اپنا جھوٹ سچا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو جس کو اپنا جھوٹ سچا لگنے لگ جائے تو اس کو میڈیا کا جھوٹ نہیں سچا لگے گا۔ رولا رپا ویکھ کے اتھے بھی بورڈ لگیا، اتھے بھی بورڈ لگیا، یہ جناب یہ مسیحا ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہیرو ہیں، یہ نیا بنائیں گے، یہ پرانا پاکستان بنائیں گے، یہ درمیانہ بنائیں گے، یہ اس کو پالش کریں گے، یہ اس کو 2 کر دیں گے، یہ اس کو 3 بنا دیں گے، یہ ڈبل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، بس ہم ایسے پاگلوں والے نعروں پہ ساری زندگی گزار چکے ہیں اور پتہ نہیں آگے کتنی ہم نے اسی طرح گزارنی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بہرحال اقبال مرحوم تو یہ بات بہت پہلے بتا چکے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جو قوم اپنے مقدر کو بدلنے کا خود فیصلہ نہیں کرتی، اللہ کو کیا پڑی ہے اس کے حالات بدلنے کی، اللہ اس قوم کا مقدر نہیں بدلا کرتے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں خود سے سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے اپنے حالات کو بدل۔ باقی مصائب کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ کوئی نئی بات نہیں کہ یہ آ جائیں، آتے رہتے ہیں۔ وجوہات مختلف ہوتی ہیں، کسی دور میں کسی وجہ سے آتے ہیں، کسی دور میں کسی وجہ سے آتے ہیں۔ آج کے دور میں کیا ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی، مشکلات آ گئی، بڑی پریشانی ہوگی۔ تو آپ نے کبھی پرانی کتابیں پڑھی ہیں؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے، تو قحط پڑا تھا۔ قحط کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ قحط اس کو نہیں کہتے کہ گھی 600 روپے کلو ہو جائے، قحط اس کو کہتے ہیں کہ لبے ہی نہ دستیاب ہی نہ ہو، گندم کا ایک دانہ نہ ملے، اس کو کہتے ہیں قحط۔ ایک ایک گھر سے انسانوں اور جانوروں کی لاشیں نکلیں، اس کو کہتے ہیں قحط۔ لوگ بھوک سے مرنے لگیں، اس کو کہتے ہیں قحط۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی پریشان ہیں۔ صحابہ کرام کے ادوار میں، انبیاء کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قحط پڑا کرتا تھا، کئی مرتبہ قحط پڑا کرتا تھا۔ تو آپ نے کبھی سوچا کہ اس قحط کو فالو کیسے کیا جاتا تھا، اس کو مینج کیسے کیا جاتا تھا، ان مسائل کے ساتھ نمٹا کیسے جاتا تھا؟ قحط پڑ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کو نمٹنے کے طریقے قرآن بتا رہا ہے، احادیث میں موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، قرآن مجید نے طریقہ بتایا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے کہ قحط کی خبر جب بادشاہ کو پہنچی تو بادشاہ فکر مند ہو گیا، اس نے کہا قحط پڑنے والا ہے، جلدی کرو، کچھ کرو، کیا کرنا چاہیے؟ اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر دی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قحط کا جو علاج بتایا، بہترین علاج تھا۔ فرمایا کہ یہ جو نظام ہے یہ میرے حوالے کر دو، اس کو کرپشن سے پاک رکھو گے تو قحط نہیں پڑے گا، اگر پڑے گا بھی تو اس کو مینج کر لیا جائے گا۔ یہی کہا تھا نا قوی امین، کہ میں ایک تو قوت والا بھی ہوں اور ایک امانت والا بھی ہوں، کہ میں بڑے دیانت اور امانت کے ساتھ اس کو مینج کروں گا، اس کے اندر کرپشن نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات پتا چلی کہ جہاں کرپشن ہوتی ہے نا وہاں پہ روزگار کی تنگی آتی، اور ہمارے ہاں اس سے بڑی کرپشن کیا ہوگی؟ صرف سرکار کی بات نہیں کر رہا، اوپر سے نیچے تک سرکار تو بہت کم کرپشن کرتی ہے ہمارے مقابلے میں، ہم تو کمال ہی کر دیتے ہیں۔ 2 روپے کی چیز مہنگی ہوتی ہے تو ہم جناب پورا خطبہ یاد کر لیتے ہیں، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، لے جاؤ 340 روپے دی سویرے، کل دا ریٹ 360 روپے ہے، بھی کمپنی تیرے کو پوچھ کے تو ریٹ کٹ دی ہے۔ یہ پورا خطبہ ہم نے یاد کیا ہوتا ہے، کیوں کہ وہ جو 10 روپے چڑھے ہیں اس کے اوپر 40 ہم نے وصول کرنے۔ تو جب ہر بندہ ایک دوسرے کو لوٹ مار پہ لگا ہوا ہے تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے؟ یہ چند دن پہلے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب، پتہ نہیں اس کی سند صحیح ہو کہ غلط ہو، مجھے اس بات کا نہیں پتا، سیدھی بات ہے۔ تو میں نے تو ایک واقعہ پڑھا تھا، لیکن ایک مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ذہن میں آنے والی اور عقل کے قریب بات تھی۔
تو اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سچ میں وہ واقعہ کہیں لکھا ہوا بھی ہے کہ نہیں. بہرحال وہ میں نے پڑھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبل از وقت اطلاع فرما دی کہ بھئی آپ کی قوم پہ قحط پڑنے والا ہے، بھوک کے اندر یہ مبتلا ہونے والے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا، بارشیں میں نے روک دینی ہیں، حالات تنگ ہو جانے ہیں، ان کو کہو جو کچھ کرنا کر لیں، تو بہت زیادہ تنگی کے دن آنے والے ہیں، ان کو اطلاع کر دو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو اطلاع کی اور اندازہ بتا دیا کہ بھئی اتنے دنوں تک نہ حالات بہت خراب ہونے والے. وہ دن گزر گئے، حالات خراب کوئی نہ ہوئے، نہ قحط پڑا، نہ حالات خراب ہوئے، نہ ہی بارشیں رکیں. یعنی یہی تھا نا کہ بارشیں رک جائیں، پیداوار، ایسا بھی کچھ نہ ہوا، بارش بھی وقت پہ ہوئی، پیداوار بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ اور بہترین معاملات. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، رابطہ کیا کہ یا اللہ تو تے آنکھیں سی قحط پہنا پیا تے ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مرحمت فرمایا وہ یہ فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھو انہوں نے کیا کیا ہے، بلا اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے کیا کارنامے کیے، ان سے پوچھو ذرا. تو پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ تم نے کیا کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کیا، ہم نے تمام لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر سے نا دیواروں میں سے وہ اینٹیں نکال کے ہر گھر میں سوراخ کر دیا دوسرے گھر والوں کی طرف. دوسرے گھر والوں نے اپنے تیسرے گھر والوں یعنی دیواروں میں سوراخ کر لی اور ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا کہ جب بھی کسی قسم کی تنگی ہو تو ہمیں بتانا. اچھا تو ایک دوسرے کو وہ بتاتے تھے اور ہمسایوں کی مدد کرتے، خود بھی کھاتے، ان کو بھی کھلاتے، ایک دوسرے کا خیال کرتے، مل جل کے کھاتے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنے گھروں کے دیواروں میں سوراخ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا شروع کیا تو مجھے ان پہ پیار آیا کہ یہ مخلوق ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اتنی رحم دلی کر رہے ہیں تو میں خالق ہو کر اپنی مخلوق کے ساتھ کیوں رحم دلی نہ کروں. میں تو ان کا خالق ہوں، میں تو مالک ہوں، میرے پاس تو خزانے ہیں، میرے پاس ساری جہان کی دولت ہے، تو میں کیوں رحم دلی نہ کروں. تو قوم کو اپنے آپ کو اللہ کی رحم کے قابل بنانا ہوگا، پھر آئے گی اللہ کی رحمت، پھر آئے گا اللہ کا کرم. تو مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، تو سب بھی اس دور میں بھی آتے تھے، قحط پڑتا تھا. اب صحابہ اکرام کا طرز عمل ذرا دیکھیے. قحط پڑا، اب میں آپ کو صحابہ کا طرز عمل بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں صرف پتہ چل جائے نا کہ یہ چیز مہنگی ہونے لگی ہے، ہم سٹاک کر لیتے ہیں، ہم اس کی سیل روک دیتے ہیں. جس کے پاس پیسے ہوں وہ لا کے جلدی جلدی بھر لیتا ہے کہ باقی پواں بھوکے بنن، میرے گھروں نہیں مکنی چاہیے تھی. ہر بندے کی یہ سوچ بن چکی ہے. اب یہی کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ علاج نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. حل وہی ہے جو پیغمبر کے صحابہ نے اختیار کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بڑے تاجر تو نہیں ہو تم، سیدنا عثمان سے زیادہ زیرک اور سمجھدار اور بڑے بزنس مین تو ابھی پیدا نہیں ہوئے. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ قحط پڑ گئے، اپنے تمام اونٹوں کو لوڈ کروایا، فرمایا ان پہ غلہ لوڈ کرو. اس کے اوپر غلہ لوڈ کیا، سینکڑوں اونٹ غلے سے لدے ہوئے لے جا کر مدینے کے چوک میں کھڑے کر دیے. تاجر بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یار غلے کا قحط پڑا ہوا ہے، تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا، تو اتنا سارا غلہ مارکیٹ میں آیا، کڈو ہے پیسے، آپ سارا خرید لیے مارکیٹ میں، بس پھر مرضی کے ریٹ پہ بیچیں گے. اب وہ آگے انہوں نے آ کر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عثمان یہ بیچو گے؟ انہوں نے کہا جی بیچوں گا. نے کہا کتنے پہ؟ انہوں نے کہا تم لگاؤ ریٹ پھر کرتے ہیں بات. انہوں نے کہا 1.5 گنا دیتے ہیں ہم. نہیں یہ اتنے میں نہیں بیچنا. 2 گنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا اس پہ بھی نہیں بیچنا. کیسی بات کر رہے ہو، ڈبل دے رہے ہیں یار. انہوں نے کہا نہیں ڈبل پہ دینا ہی نہیں. کتنے پہ دینا ہے؟ انہوں نے کہا تم بولی لگاؤ. انہوں نے کہا 3 گنا دیتے ہیں، 100 روپے والی چیز 300 روپے میں لیں گے. عثمان نے فرمایا یہ بھی اتنے میں بھی نہیں. انہوں نے کہا عجیب بندے ہو، تم بتاؤ پھر کتنے میں بیچتے ہو؟ فرمایا 100 والی 1000 میں بیچتا ہوں، لو گے؟ انہوں نے کہا کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو، مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہو، 100 والی چیز 10 گنا پہ کوئی لیتا ہے بھلا؟ انہوں نے کہا یہیں بیچ کے جاؤں گا تمہاری آنکھوں کے سامنے. انہوں نے کہا چلو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں، بیچو ہم بھی دیکھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سارے غلے کے اونٹ چوک میں کھڑے کیے، آواز لگائی کہ مدینے کے غریبوں، مسکینوں، فقراء، مہاجرین، بے وگان آؤ، اور آ کے
عثمان کے در سے غلہ لے جاؤ۔ اب لوگ آ رہے ہیں جناب، دامن بھرے ہوئے ہیں، کوئی جناب آٹا لے جا رہا ہے، کوئی جو لے جا رہا ہے، کوئی ستو لے جا رہا ہے، کوئی گندم لے جا رہا ہے، کوئی زیتون کا تیل لے جا رہا ہے، جو بھی تھا اس میں یعنی اجناس میں سے وہ جناب اپنا اپنا کھجوریں لے جا رہا ہے، جو اس دور کی وہاں کی چیزیں تھیں وہ جناب لوگ لے جا رہے ہیں، راشن لے جا رہے ہیں، اور یہ کھڑے ہو کے کہہ کے لگا رہے ہیں، جو تھوڑی دیر پہلے ریٹ لگا رہے تھے نا، اب یہ کہہ کے لگا رہے ہیں گلے وڈا آیا سیٹھ سانو کہندا سی میں بیچ کے، تانوں پہلے پتا سی یہ لوٹی پانی پینی ہے، مفت ہی ونڈنا پینا ہے، کسی نہیں لینا 10 گنا تے بھلا کو خریددا ہے بھلا۔ اب یہ جناب آوازیں کس رہے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے سارا غلہ جب تقسیم کیا نا، تقسیم کرنے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا، قبولیت کی دعا مانگی، چہرے پہ ہاتھ پھیرے، اونٹ لے جا کے غلے میں باندھ دیے۔ لوگ بڑے حیران، انہوں نے کہا عثمان وہ لوگ دے رہے تھے 3 گنا تو لے لینا تھا، تو نے کیا کیا سارا مفت میں؟ انہوں نے کہا کملے مفت میں نہیں بانٹا، میں نے بیچا ہے 10 گنا پہ۔ انہوں نے کہا کس کو؟ انہوں نے کہا یہی تو ان کو پتا نہیں ہے، رسول اللہ کے آنے سے پہلے فرش والوں کے سودے فرش والوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے، جناب رسول اللہ نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ فرش والوں کے سودے عرش والے کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور میں نے جاگتی آنکھوں سے دنیا کے سامنے فرش پہ کھڑے ہو کر عرش والے سے سودا کیا ہے۔ دنیا کی آڑتوں میں، دنیا کی منڈیوں میں مال بکتا ہے، فرش والے فرش والوں کو لیتے دیتے ہیں، ان کے ساتھ لین دین کر کے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے عرش والے رب سے سودا کر کے یہ مال 10 گنا پہ بیچا ہے، اس لیے کہ مجھے رب کے قرآن پہ اور محمد عربی کے فرمان پہ چڑھتے ہوئے سورج کی کرنوں سے زیادہ یقین ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، کہ جو 10 لے کے آئے گا میرے رب کی بارگاہ میں اللہ اس کو 10 گنا عطا کرے گا۔ تو میں تو 1 لے کے گیا، میرے رب نے 10 گنا عطا کیا، تو میں نے اپنے رب سے 10 گنا پہ سودا کیا ہے۔ مجھے محمد عربی کی زبان پہ بھی یقین ہے، مجھے اپنے اللہ کے قرآن پہ بھی یقین ہے۔ تو وہ والا بزنس مین جو عرش والے سے سودا کر کے لٹا کے گیا تھا، جب وہ دنیا سے گیا تو کیا لوگ کیا کہتے تھے؟ فقیر فوت ہو گیا۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ مدینے کا سب سے بڑا غریب فوت ہو گیا۔ لوگ کیا کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسکین فوت ہو گیا۔ وہ اللہ کے بندو، وہ سب کچھ لٹا کے بھی جس دن دنیا سے گیا تھا تو زمانہ کہہ رہا تھا غنی دنیا سے گیا۔ رسول اللہ کی لسان نبوت سے غنی کا لقب پانے والا۔ آج بڑے بڑے سیٹھ اپنے نام کے ساتھ سیٹھ لکھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو غنی اور اپنے آپ کو فیاض اور اپنے آپ کو سخی کہلوانا پسند کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑا سخی کوئی ہوگا جس کو نبوت کی زبان نے سخی کہا، جس کو پیغمبر نے غنی کہا ہے۔ تو یہ تھا صحابہ کا طرز عمل، یہ نہیں کہ مال چھپا لو، نہیں، خیر خواہی کر کے دیکھو۔ ہم نے لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈالنا سیکھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی بھوکے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی لذت کیا ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوں تو دوائی کھانی ہے، ہمیں اتنا نہیں پتا کہ جب کوئی دوسرا بیمار ہو تو اسی دوائی کھلانے پہ کتنا اجر ہے، اس کی خیر خواہی پہ کتنا اجر ہے، اس کی تکلیف کم کرنے میں کتنا اجر ہے۔ ہم تکلیفیں بڑھاتے ہیں تو نتیجہ ریٹرن میں ہمیں ملتا ہے نقد۔ جب ہم اپنے بھائیوں کی، اپنے ماحول میں ساتھیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی تکالیف کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ اس کے نتیجے میں ہماری تکلیفوں کو بڑھا دیتے ہیں، ہماری اذیتیں کئی گنا سے ضرب دے کے ہمیں واپس لوٹائی جاتی ہیں۔ تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ اپنے مزاج میں خیر خواہی پیدا کرو۔ رسول اللہ نے یہ سکھائی۔ خیر خواہی کا نتیجہ ہمارے سامنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب بھی خیر خواہی کی ہے اللہ نے اس کی برکتیں نصیب فرمائی۔ اب یہ نہیں کہ ان کے مال بانٹنے سے قحط ختم ہو جاتا تھا، نہیں، ان کے مال بانٹنے کی برکت سے اللہ رب العزت فیصلے بدل دیتے تھے، فیصلے بدل دیتے تھے کہ یہ مخلوق ہو کے اتنی رحم دلی اور اتنی شفقت اور اتنی محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو میں خالق ہوں، میں کیوں نہ اپنے بندوں سے پیار کروں، میں کیوں نہ اپنے بندوں پہ رحم دلی کا۔ تو اللہ تعالیٰ جن اعمال کی سزا کی وجہ سے سختی فرما رہے ہوتے تھے ان لوگوں کے اچھے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس سختی کو نرمی میں بدل دیتے۔ ہمارے ہی اعمال سختی لاتے ہیں، پھر ہمارے ہی اعمال نرمی لاتے ہیں۔
ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، عرصے تک نہیں ہوئی، تو ایک مسافر وہاں سے گزر رہے تھے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، اب ان کا نام نہیں ذہن میں، تو وہ اپنی والدہ کو لے کے کہیں جا رہے تھے، والدہ کو لے کے جا رہے تھے کہیں، تو گزر رہے تھے، تو گزرتے گزرتے انہوں نے دیکھا لوگ جمع ہوئے ہیں، تو پتہ نہیں کیوں، مسافر تھے وہ، انہوں نے کہا خیر تو ہے، انہوں نے کہا جی اس علاقے میں عرصہ ہو گیا بارش نہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو نماز استسقاء کے لیے جمع ہوئے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو، پھر اگر واقعی تمہیں بارش چاہیے تو میں پھر کچھ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میری ماں کا پلو تھام کے دعا مانگو، اللہ قبول کر لیں گے۔ انہوں نے کہا خیر تو، انہوں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ تو ان کی والدہ کی جو چادر کا ایک پلو لٹک رہا تھا نا، انہوں نے وہ پلو پکڑ کے کہا یا اللہ اس خاتون کی برکت سے ہمارے اوپر بارش برسا دیجیے۔ انہوں نے کہا ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں انہوں نے پھیرے، بدلیاں آئی اور آسمان سے بارش برسنے لگی، اور وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے۔ انہوں نے کہا یہ وہ خاتون ہے کہ جب سے بلوغت کے اندر قدم رکھا ہے اس کی کبھی غیر محرم پہ نظر نہیں پڑی۔ تو اللہ کو ایسے لوگوں پہ رحم آتا ہے، اللہ کو ایسے لوگوں پہ پیار آتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے کہ مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تکلیفیں ان پہ بھی آتی تھیں، مصائب آتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا۔ اطلاع پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دیکھو بھئی قد جمعوا لکم، لوگ آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں، باقاعدہ منظم فوجیں جو ہیں وہ تیار کی جا رہی ہیں، آپ کے اوپر حملہ آور ہونے لگے۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ کہ وہ جناب بہت بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں اور وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والی ہیں، تیاری کر لیجئے۔ فخشوہم، شیطان نے کان میں پھونک ماری کہ لو بھی ہون تسی کر لو اپنا حساب کتاب سیدھا۔ فخشوہم، ڈرایا ان کو کہ اب ڈرو ان سے کہ اب تو سارے اکٹھے ہو گئے تمہارے خلاف۔ فخشوہم، اب ان کو ڈرنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو ڈرانے کے لیے اطلاع پہنچی تو بجائے ڈرنے کے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے۔ ان کا طرز عمل کیا تھا کہ جب پوری دنیا انہیں مٹانے کے لیے اکٹھی ہو گئی تو جواب میں قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گئے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ عجیب بات ہے یار، چاہیے تو یہ تھا وہ ڈرا رہے تھے یہ ڈر جاتے ہیں، ہم تو اخبار پڑھ کے ڈر جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایشا انی چڑھ گئی ہے، انی ہو گئی، اب ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ڈیفالٹر ہو جائے گا، کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے، جائیں گے کہاں پہ، مریں گے کیسے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ساری کہانی دماغ میں شیخ چلی کی ریل کی طرح چلنے لگ جاتی ہے، پتہ نہیں اگلا سال آنا ہے کہ نہیں آنا، لیکن وہ 100 سال کا حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہوئے ڈالر نہ چڑھ گیا تو پھر کی ہوگا، ڈالر پاؤ میرے رنگے کسی بندے نے زندگی چ ویکھے ہی نہ ہوئے ہے، زیارت ہی نہ کی ہو کہ ڈالر ہوندا کنجد ہے، تو ایویں ہی خام کا ڈالر پڑی جاؤ تے روئی جاؤ تے پریشان ہوئی جاؤ۔ اللہ کے بندو، کبھی سوچا ہے آپ نے کہ رزق آپ کو ڈالروں والے دیتے ہیں؟ رزق تو رازق دیتا ہے، اور کیسے دیتا ہے یہ اس کو پتہ ہے، اس کا اپنا نظام ہے، اس کا اپنا طریقہ کار ہے۔ وہ جب تک زندگی ہے اس کے آخری سانس تک اس نے جو رزق تمہارے مقدر کا وہ کھلانا ہے۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے بھوک سے۔ قرآن کہہ رہا ہے شیطان فقر سے ڈراتا ہے، شیطان بھوک سے ڈراتا ہے، شیطان اس طرح کے خوف پیدا کرتا ہے۔ بہرحال قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو اطلاع ملی کہ دشمن تمہیں مٹانا چاہتے تو ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، وہ ڈرنے کی بجائے اور بہادر ہو گئے، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا یہ بتانا ہے اصل آپ کو کہ صحابہ نے کیا کیا۔ حالات مشکل آئے، اب جب دیکھیں یار ہمارے اوپر تو ایسے حالات آئے نہیں، ہم تو صرف سن کے گزارا کر رہے۔ 65 سی جنگ لگی سی، بابا جی تسی ادو کڈے ک سی؟ 70 چ جنگ لگی سی، چاچا جی تہاڈی ادو عمر کنی ک سی؟ میں نکا جہا سی، میں سکولے جاندا سی، میں بمب چلدے ویکھے سی۔ اچھا پواں نہ ہی ویکھے ہون، لیکن ہن کہڑا کسی نوں پتہ کہ ویکھے نے کہ نہیں ویکھے، لیکن یہ جو ہے نا سنیوں سنائیوں پہ آپ کو کیا پتا جنگ کیا ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے تو اپنی زندگی میں 3 4 6 جنگیں خود سے فیس کی ہیں، ان کے اندر سے گزرے، ان مشکلات و مصائب میں گھر لوٹے ہیں، علاقے چھوڑنے پڑے، قربانیاں دی ہیں، اتنا کچھ کر کے پھر بھی ان کا حوصلہ دیکھیے ذرا کہ جب ان کو اطلاع ملی کہ تمہیں مٹانے کے لیے آ رہے ہیں اور پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو چکا ہے، تو قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صحابہ کرام کی زبانوں سے بیک زبان یہ نکلا، قالوا، سب نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے،
ہمارے لیے اللہ ہی وہ بہترین کارساز ہے. ہمیں کس بات سے ڈراتے ہو؟ ہمارا اللہ ہے نا تو ہمارے لیے کافی ہے. تو ہم نے اللہ سے کچھ سلام دعا رکھی ہو تو کہیں کہ اللہ کافی ہے. سانو پتہ ہی اسی کیا اللہ کافی ہے تے اللہ جواب ہے سانو کتے کہے نہ کہ میں کدے لئی کافی ہوں تہاڈے لئی, تسی میرے نال کوئی سلام دعا رکھی نہیں ہے. تو پہلے اللہ سے کوئی تعلق تو قائم کرو کہ تاکہ ہم مان کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہمارا اللہ ہے نا, نہیں ہمیں بھوکا مرنے دے گا, نہیں ہمیں تکلیفوں میں مبتلا کرے گا, نہیں ان کو حوالے کرے گا. کافروں اور دشمنوں کے ہاتھوں میں ہمارا رب ہمیں کھلونا نہیں بنائے گا. لیکن یہ اعتماد کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے تعلق. کوئی اعتماد تو تبھی بدا کرتا ہے نا جب کوئی تعلق ہوگا, کوئی رابطہ ہوگا, کوئی کسی درجے میں. تو صحابہ کا رابطہ تھا, تعلق تھا, اعتماد تھا, اطمینان تھا, توکل تھا. تو میرے دوستو, صحابہ کرام کے طرز عمل میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں, مشکل حالات, خاص طور پہ معاشی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی, ان میں سب سے اہم چیز ہے اللہ پہ اعتماد, اور دوسرے نمبر پہ ہے اپنے گناہوں کی معافی. یعنی یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں, میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا, وہ نمانا جا بندہ بیچارہ جڑا مضمون پورا لکھ چھڈیا کہ ساڈا کی قصور ہے جی, اسی تو 22 کروڑ عوام چو بیچارے کھان والے ہیں, ہم نے تو کبھی ملک نہیں لوٹا, لیکن وہ قصور اینا کہ جنہوں نے لٹیا نا ووٹ انہوں نے اسی دیتی سی, بس اینا قصور ہے, اور تو کوئی نہیں. یہ نکا جا قصور ہے. یہ تو وہی حساب ہوا نا, وہ چھوٹے سے ہوتے تھے ہم بچپن میں, تو ہمارا ایک دوست مذاق کیا کرتا تھا ہم سے. وہ کہتا تھا یار میرے گھر والوں نے ایک جگہ رشتہ دیکھا ہے تو بڑا ہی عالی شان رشتہ, بڑی زبردست, بس یہ ہے وہ ہے. اچھا تو سارا کچھ پکا ہو گیا, بس اب شادی وہاں ہو جانی. نکی جی گل تو نہیں گل رہ گئی. انہوں نے کہا کی نکی جی گل؟ ساڈے کو پیسے ہی ہے نہیں. نکی جی گل ہے, ساڈے کو پیسے ہی ہے نہیں. تو بات یہ ہے نا, میں نکی جی گل ہے کہ وہ ووٹ ہی اسی انہوں نے دیتا, باقی اور کچھ نہیں کیتا. آپ تو نہیں لٹیا, اسی انہوں نے لٹن لئی اگے کیتا ہے کہ ٹھیک ہے تسی لٹ لو, اسی تہاڈے نال, سانو ہی لوٹ لو, کوئی گل نہیں. اس پہ بھی مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک فراڈیا سا دوست ہوتا تھا ہمارے, ایک دوست کا آگے, تو الیکشن کے دن آئے تو وہ اب اس کو فراڈ کا ایک نیا طریقہ سوچا. اس نے اس کو کال کی, کہتا یار ایک بڑا زبردست بزنس ہے. انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا ایک ایم پی اے ساڈے محلے دا بننا ہے, انہیں جناب فلیکس چھپوانے نے, تو فلیکساں دا ٹھیکہ دے رہا, تے اپاں لے لیے, تو تو پا 20,000 روپیہ, تے فلانے کو بھی لے کے دے, تے فلانے کو بھی لے کے دے, فلانے. اچھا پھر کہتا او یار آپاں انہوں فلیکس چھپا کے دینے نے, وہ چنا منافع ہونا ہے, اتنا گھٹ تو گھٹ تینوں 8,000 روپیہ بچ جانا جنہیں 20,000 لایا. اچھا وہ دوست اب مجھے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ یار وہ فلاں جو بندہ ہے نا, اس نے پہلے بھی کئی فراڈ کیے ہیں, تو بڑا خراب آدمی ہے, تو اب وہ پھر 20,000 مانگ رہا ہے. تو میں نے مشورہ کرنے کے لیے فون کیا کہ دے دوں. میں نے کہا یار پتا تو ہے اس کا کہ فراڈیا آدمی ہے. کہتا مینوں پتا بھی ہے میں لٹیا جانا, لیکن میں پھر بھی لگتا انہوں دے ہی دینے. یہ تو ہماری حالت ہے کہ سانوں پتا بھی ہے کہ اسی لٹے جانا ہے, تے پھر بھی آپاں لٹے ہی جانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ ہم اپنا آپ بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, اپنے آپ کو خود سے اپنی سوچ نہیں ہے, اپنا فیصلہ نہیں ہے. ہم ایک قوم ہی نہیں ہے کہ بحیثیت قوم کے ہم کو ڈیسیزن لے سکیں, کو فیصلہ کر سکیں. تو جب ہم نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے, تو حالات لے جا کے ہمیں دیوار میں پٹخیں, حالات لے جا کے ہماری جسم کے چیتھڑے اڑا دیں, حالات لے جا کے ہماری تکا بوٹی بنا دیں. تو جب ہم نے چھوڑا ہی اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ شکوا کس بات کا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا طرز عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں کرنے کے کام کیا ہیں. ایک تو سادگی اختیار کی جائے. کیا سادگی؟ سادگی کیسے اختیار کی جاتی ہے؟ اس کے لیے کوئی ڈگری نہیں حاصل کرنے پہ. اپنے گھر کے معاملات میں ضروریات اور خواہشات کے درمیان میں ایک لکیر لگاؤ. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, یا جن میں تھوڑی سی کمی کر کے کام چل سکتا ہے. یہ میری صرف خواہشات ہیں, ان کے بغیر میں زندہ رہ سکتا ہوں, اور یہ ہیں جو میری ضروریات ہیں. اپنے آپ کو خواہشات سے ضروریات پہ کنورٹ کرو. اس کو سادگی کہتے ہیں, اس کو قناعت کہتے ہیں. یہ صحابہ کی سنت ہے, اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا طریقہ ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں پہ لاؤ, آپ کے آدھے دکھ دور ہو جائیں گے. آدھے دکھ آپ کے دور ہو جائیں گے. یہ جو آپ شکوے کرتے ہیں نا, بہت مہنگائی ہوگی, بہت تکلیف ہوگی, انشاءاللہ آپ کی آمدن میں اللہ پاک آپ کی ضرورتوں کو پورا فرما دیں گے. ایک تو خواہشات میں کمی لاؤ, اپنی خواہشات کو. یہ خواہشات میں کمی دنیا میں بھی سکھ کا باعث ہے, آخرت میں بھی سکھ کا باعث ہے. حساب بھی کم دینا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر صبر پیدا کرو اپنے اندر.
صبر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے نا اس کے اوپر قناعت کر کے اسی کے اوپر اللہ کا شکر ادا، شکوہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، پھر آئے گا شکر کا جذبہ۔ جب اوپر والے کو دیکھتے رہو گے کبھی نہیں آئے گا شکر۔ یعنی آپ کسی اچھے گھر میں گئے، آپ نے دیکھے ان کے گھر میں یہ پردے لگے ہوئے ہیں، اس طرح کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اس طرح کا یہ لگا ہوا ہے، اس طرح اب گھر آ کے حساب لگانے لگے گی، یار میرے بھی انج دیا ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، میرے بھی انج دا پردہ لگا ہوا۔ آپ اس دوڑ میں کبھی پورے نہیں اتر سکتے، کسی صورت میں آپ اس مقابلے میں نہیں پورے جیت نہیں سکتے۔ آپ اس پنگے میں نہ پڑیں، آپ اپنے سے نیچے والے۔ آپ کے گھر کی جناب پلستر اکھڑ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ رونا شروع کر دینا انہوں نے کہا ٹائلیں لگی گیا نے ساڈا پلستر بھی اکھڑا ہے، یہ رونے کی بجائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار چل میرے گھر دا تو صرف پلستر ہی اکھڑا ہے، وہ فلانے دے گھر دی تو دیوار دی کوئی لی کی سیدھی نہیں ہے، ایک ایک دیوار میں 10 تریڑے ہیں، پتہ نہیں کب چھت اوپر آ کے گر جائے، وہ بھی تو رہ ہی رہے ہیں نا۔ مجھے آج یہ نہیں ملا، مجھے آج وہ نہیں ملا، یہ شکوہ کرنے سے پہلے بجائے اس کے کہ اوپر والوں کو دیکھو اس نے آج سیب کھائے ہیں، اس نے انار کھائے ہیں، اس نے فلاں کھایا، اس نے یہ کھایا، اس نے مرغا کھایا، اس نے مٹن کھایا، اس نے یہ کھایا، اس کو دیکھنے کی بجائے اس کو دیکھو کہ جس نے شام کو دال بھی نہیں کھائی، جس کے گھر میں آج شام کو ہنڈیاں نہیں پکی، جس کے بچوں کو صرف تسلیاں ملی ہیں، کھانا نہیں ملا، اس کا ذرا سوچ لو۔ تو جب آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے آپ کو صبر کی توفیق بھی ملے گی، شکر کی توفیق بھی ملے گی، اور اس کی برکتیں نقد، اللہ ادھار نہیں کرتے، نقد آپ کو عطا فرمائیں۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کچھ کام ایسے ہیں جو اختیار کرنے کے، جو اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اللہ سے مدد کا مانگنا، مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دینا، اور اللہ کو اپنا رازق سمجھ کر اس بات کا یقین پیدا کرنا کہ مجھے روٹی میرے اللہ نے کھلانی ہے۔ کس نے کھلانی ہے؟ اللہ نے۔ لوگ بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، چھوٹے بچے پیدا ہوتے نا ان کو قتل کر دیا کرتے، بیٹیوں کو قتل کر دیتے، ہوتا تھا نا عرب کے معاشرے میں جہالت کے دور میں قتل کر دیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ فرمایا فلم تقتلوہم، ان کو قتل نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو۔ اللہ نے منع فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، محض اس وجہ سے کہ کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، ان کو قتل نہ کرو۔ فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ان کا رزق بھی اللہ کے ذمے، تمہارا رزق بھی اللہ کے ذمے، تمہیں بھی تو اللہ ہی کھلاتے ہیں، تم کو خود سے کھاتے ہو، تمہارا رازق بھی اللہ ہے، مت سمجھو کہ ہم کھلا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو، ہمارا رازق یہ نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سرکار نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، بیرونی دنیا نہیں ہے، عالمی طاقتیں نہیں ہے، ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ۔ یا تو نعوذ باللہ ایمان میں چینجنگ کر لینا، پھر جو مرضی کرتے پھریں عیش کریں، لیکن اگر ایمان اسی پہ ہے تو پھر حرکتیں بے ایمانوں والی نہ کریں۔ ناراض نہیں ہونا، سخت لفظ کہہ رہی ہے میں نے۔ اگر ایمان یہی ہے کہ رازق اللہ ہے تو پھر اپنے عمل سے ایسی حرکتیں نہ کریں کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ رازق کسی اور کو سمجھ رہا ہے۔ اپنے اللہ کو رازق سمجھتے ہو تو امیدیں اللہ سے رکھو۔ اگر وہی بھوکا مارنے پہ آ جائے تو دنیا آپ کے منہ کے سامنے لا کے خزانہ کھول دے، آپ بھوکے ہی مریں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے پہ آ جائے، ساری کائنات مل جائے، اس کو اس تکلیف سے نکال نہیں سکتی۔ فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ فرماتے کوئی مائی کا لال ایسا جنا ہی نہیں ہے پھر جو اللہ کی اس تکلیف سے اس کو باہر نکال لے۔ جب فیصلہ اللہ نے کر لیا کہ اس کو تکلیف میں ڈالنا ہے، اس کو نقصان میں ڈالنا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر لے، مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، فرمایا جس کے لیے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولنے کے فیصلے کر دے، کوئی مائی کا لال وہ دروازے بند کر ہی نہیں سکتا۔ فلا ممسک اللہ قرآن ہے یار، اور جس کے لیے اللہ دروازے بند کر دے کوئی اور کھول ہی نہیں سکتا۔ ہم دروازے ان سے کھلوانے کے چکر میں کہ جن کے پاس چابی نہیں ہے، تو ہمیں رابطہ اس سے کرنا چاہیے جس کے پاس چابی ہے۔ آخر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں بڑا سخت اور بڑا صاف واضح۔ آئے روز خودکشیاں ہوتی ہیں اور بڑی دکھ والی بات ہے، بھوک کے مارے تکلیف کے مارے لوگ مبتلا ہو کے بیچارے خودکشیاں کر لیتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ انسانی ہمدردی کے تحت یہ بات سمجھ میں آتی کہ واقعی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یار دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، دیکھو کیا ہو گیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ان پہ کوئی دکھ نہیں، مجھے بھی تکلیف ہوتی،
ہمارے بھائی، ہماری بچے، ہماری وہ بہنیں، ہمارے معاشرے کے افراد جب اس طرح تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایک دکھ ہوتا ہے. لیکن میں بڑی ذمہ داری اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے ایک بندے کا صرف بایو ڈاٹا لا دو، ایک بندے کا جس نے خودکشی کی ہو، اور آپ اس کی پوری پروفائل لا کے مجھے دیں کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ یہ اور اس کے بچے روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورت واقعہ پڑھتے تھے، یہ بندہ نماز پڑھتا تھا، روزانہ اس کے گھر میں قرآن کھلتا تھا، یہ مسجد میں آتا تھا، اللہ سے مدد مانگتا تھا، اور اس کو خودکشی کرنی پڑ گئی. ایک بندہ. میں آپ کو پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دکھ اپنی جگہ، لیکن یہ دکھ ہمارے اپنے پالے ہوئے ہیں بھائی. جس وے پہ، جس راستے پہ اللہ کے نبی ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اس پہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں. اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رحمت دو عالم کا فرمان، رحمت دو عالم کا فرمان. مشکات شریف میں حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ ابن مسعود سنا رہے ہیں. سنانے والا بھی صحابی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوٹ کر رہا ہے، اور الفاظ سنیے اور سر دھنیے اور حیران ہو جائیے. آپ کو کوئی 1000 جھوٹ بولنے والا بدبخت آدمی 10 سال کے بعد دھوکہ دے کر آپ کو پھر سے قسم اٹھا کے کہنا کہ فکر نہ کرو، عید کی اللہ دی قسمیں تاڑیاں ساریاں گلیاں نالیاں میں بنوا دینی ہیں، آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. یار عجیب لوگ ہو، رحمت دو عالم کی زبان پہ یقین نہیں آتا. اللہ کے پیغمبر اتنے واضح لفظ فرما رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ ہر رات سورت واقعہ پڑھتا ہے کبھی بھی اس کو فاقہ نہیں آتا. لم تصبہ فاقۃ ابدا، اس کو کبھی فاقہ آ ہی نہیں سکتا، وہ بھوکا مار ہی نہیں سکتا. کائنات میں مہنگائی کتنی ہو جائے اس سے کوئی غرض نہیں، اللہ کے نبی گارنٹی دے کے گئے کہ وہ بھوکا نہیں مرے گا. تو اب مجھے وہ بندہ لا کے دکھاؤ کہ جو سورت واقعہ بھی پڑھتا ہو اور خودکشی بھی کر لی ہو، بھوکا بھی مر گیا ہو. اللہ کے نبی کے فرمان میں جھوٹ نہیں ہے. ابو جہل جیسے بندے کو حضور کی بات پہ شک نہیں ہوتا تھا. اللہ کے بندو ہم تو پھر مومن. تو اس لیے اپنی زندگی کو رسول اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات کے قریب کرو. صحابہ نے انہی پہ عمل کیا تھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے نا، وہ بیان فرما رہے ہیں. تو وہ خود عمل کتنا کرتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو حکمن کا، ان کی بیٹیاں ہی تھیں تو بیٹے نہیں تھے، تو اپنی بیٹیوں کو حکمن فرمایا کرتے تھے کہ رات کو سورت واقعہ پڑھ کے سنا، اور ان کے گھر میں پڑھی جاتی تھی. اور عبداللہ ابن مسعود کسی عام سے بندے کا نام نہیں، ایک بہت بڑے تاجر کا نام ہے. صحابہ میں سے جو تاجر صحابہ تھے نا، اعلیٰ درجے کے بہترین قسم کے بزنس مین صحابہ، ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا شمار ہوتا ہے. یعنی فقیہ امت بھی تھے اور ساتھ میں بہترین بزنس مین اور بڑے دولت مند صحابہ میں شمار ہوتا تھا. کس بنیاد پہ؟ فرمایا کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ بمائے فیملی اللہ کے نبی کے اس حکم پہ عمل کرتا ہوں. تو آپ بھی کریں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا